الله يهديك العافية سيدنا. الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسافر اللي كثير السفر يعني وہ مسافر جو کثیر السفر ہے، یعنی کسی جگہ 10 دن زیادہ نہیں رکتا ہے، تمام في كل تو وہ ہر جگہ نماز پوری پڑھے گا اور روزہ رکھے گا. لیکن کبھی اگر اتفاق سے کسی جگہ 10 دن رک جائے تو جب پہلی بار نکلے گا تو اس کی نماز قصر ہوگی. پہلی بار جب نکلے گا تو اس کی نماز قصر ہوگی. صام هم هو ما يصوم ما يصوم اسی طرح وہ يصوم یعنی عام حالات میں روزہ رکھے گا، نماز بھی پوری پڑھے گا، لیکن استثناء کب ہے؟ جب کسی جگہ 10 دن رک جائے لا يصوم اور ويصوم قصر أول طالع. وہ پہلی بار جب سفر کرے گا اس 10 دن رکنے کے بعد تو قصر کرے گا اور روزہ بھی نہیں رکھے گا. لازم نیست. نه اجازه مادر هیچ وقت لازم نیست. اونم ماں کی اجازت کسی وقت بھی شرط نہیں ہے. اونم باپ در وقتی اور که اس وقت عمرش 30 سال و اینا نباشه. اس وقت جب 30 سال کی نہ ہو یعنی رشیدہ نہ ہو تب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے باپ کے پاس. هیچی. این بهش میگن معامله کالی. اس کو معاملے کالی بے کالی کہتے ہیں عربی میں، یعنی نہ سامان بیچا گیا نہ پیسہ دیا گیا، ہوا میں ایک بات ہوئی، نہ یہ کچھ دے رہا ہے نہ وہ کچھ لے رہا ہے، تو یہ معاملہ شرعاً باطل ہے. مگر یہ کہ وکالت دے اور وکالت کے طور پر اس معاملے کو بعد میں حل کریں تو صحیح ہے، وَإِلَّا معاملہ باطل ہے. یہ همین مگر به طور وکالت انجام بده مگر یہ کہ وکالت کے طور پر باطله. اس کو کرے تو وَإِلَّا یہ معاملہ باطل ہے. چون فرقش اینه در وقتی که وکالت فرق یہ ہے باشه کالی به کالی جب نیست. وکالت تو بھی یہ کالی بے کالی والا معاملہ نہیں کہلائے، یعنی ہوا میں معاملہ نہیں ہے. ایک کسی کو وکیل بنایا کہ وہ ضامن ہے پیسے لینے کا یا سامان پہنچانے کا، تو یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. وکیلش میکنه اشکال نداره. ببینید کالی به کالی یعنی چی؟ یعنی نمیده دیکھیں کالی بے کالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی کچھ لے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے. میده چه اشکال داره؟ بفرمایید. اشکال نداره. چون ممکنه اون وقت که وضو گرفتی یا ممکن ہے جب آپ نے وضو کیا یا آپ کسی وجہ سے آپ نے ہاتھ دھویا تو یہ خون چلا گیا ہوگا، آپ اس پہ شک نہ کریں. با شستن که پاک میشه اما شما نمیدونی این کی شسته شده دھونے سے پاک ہو جائے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ چونکہ آپ کو معلوم نہیں کب دھویا اور کب پاک کیا، لہذا اشکال نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پاک مانا جائے گا. چی؟ ها همین یعنی معامله صحیح نیست دیگه. داد و ستد واجب یعنی یہ معاملہ صحیح ہے، باهاش مصالحه یہاں کنن پر چه اشکالی؟ ہاں آپس میں مصالحہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. معامله نشد. معاملہ نہیں ہوا ہے، شرعی معاملہ نہیں ہوا، وہاں مصالحت کر سکتے ہیں دوسرے آپس میں. سلام علیکم. کی نفت را آتش گرونه کرده؟ کس نے تیل کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر آگ لگ جائے، یعنی
خدا نے اس طرح سے تیل کو خلق کیا ہے کہ وہ آگ کو قبول کرتا ہے. جہنم میں العاذن باللہ جہنم میں انسان ایسے ہو جائیں گے کہ وہ آگ کو قبول کرنے والے اور آگ کو پہنچانے والے یعنی خود ایندھن بن جائیں گے. پتھر جو ہے وہ آگ کا پہنچانے والا نہیں ہے، لیکن جہنم میں خدا اس کے اندر یہ صفت پیدا کرے گا. یہ جو پہلے سے بیچ دیا جاتا ہے اس کو بیع سلف کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا پیسہ دے گا، ایڈوانس اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی کتنا بڑا گھر ہے، کہتا ہے کون سا کمرے ہے، یعنی معلوم ہے کیا چیز بیچ رہا ہے اور کتنے میں بیچ رہا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا پیسہ دے دے. اگر سارا پیسہ دے دے، پہلے ایڈوانس پیمنٹ کر دے، تو یہ سب قبول کرتے ہیں کہ صحیح ہے معاملہ. لیکن میری نظر میں اگر تھوڑا سا بھی پیسہ دیا ہے اور آپس میں سب معاملہ طے ہے تو یہ معاملہ صحیح ہے. امام کاظم علیہ السلام نے کہا ارادہ عظمتن، ارادہ اگر طے کر لے، اور تاکید تاکید ہے یہاں پر، تو ضروری ہے کہ انسان طے کرے، وہ کر لے گا اس کام کو. اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو وقت سے پہلے مانگنے کا اختیار نہیں رہتا. قرض ایک عقد لازم ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. یعنی واجب نہیں ہے اس کے اوپر واپس کرنا. 2 ماہ کے لیے اگر اس نے کسی چیز کو لیا ہے 2 ماہ سے پہلے اس کو لینے کا اختیار نہیں، اس کو اوپر دینا واجب نہیں ہے. دو ایسے اختیار نہیں ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ ہے. ایک یہ کہ اپنا حساب وہ بغیر کسی اور طریقے سے نہیں لے سکتا، یعنی وہ نہیں دے گا پیسہ کسی طرح سے. دوسرا یہ کہ اب مجتہد سے اجازت لے، اور اجازت کے ساتھ اس کے پیسے میں تصرف کر کے اپنا حق لے سکتا ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ روایت نہیں ہے. جو روایت کا جملہ ہے، امام موسیٰ کاظم کا جملہ ہے، اس میں عظمتن جملہ، اور تا جو ہے یہاں پہ تا تاکید ہے، گول تا تاکید کے لیے ہے، یعنی ایک ارادہ، قوی ارادہ وہ کر گئے انسان، اس کو تا تاکید کہتے ہیں گرامر میں. شرح سمدیہ کو اگر آپ پڑھیں عربی کی گرامر کی کتاب کو تو اس کے اندر اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. نہیں، دو نام رکھنا
کوئی دلیل نہیں ہے کراہت کی کہ دو نام، اس میں عربی میں کہتے ہیں مرکب نام، محمد حسین، محمد جیسے محمد رضا، محمد حسین، محمد علی. اگر کراہت نہ دی جائے. کوئی دلیل کراہت کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ مکروہ ہو یہ کام. بله. بله بله. ہاں یعنی قاضی کے سامنے واضح ہو کہ یہ انسان جو گواہی دے رہا ہے یہ عادل ہے. فایده نداره. ارتباطیه. ارتباطیه. هر یه دونه صفت که نبود فایده نداره. کوئی ایک صفت جو نہیں ہے اس کو فائدہ نہیں ہے، پھر اس کی گواہی کے شرائط پہ پورے نہیں ہیں. نه معلوم. باید بله باید بالغ باشه. بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، عادل باشه. مومن ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے. اگر میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، کسی ایک احراز یا شک ہو جائے قاضی کو تو پھر یہ سلام علیکم. ثابت نہیں ہے اور پھر احراز ہونا ضروری ہے. حق الناس پای کسی شکونده، پول ازش گرفته. حق الناس سے کسی کا ہاتھ پیر توڑا ہے، کسی سے پیسے لیے ہیں، خدای عز و جل برای مردم بعضهم مع بعض قرار میہار میده اس کو حق الناس. جو لوگوں کے لیے قرار دیا ہے، خدا ہی نے قرار دیا ہے. حق الناس خدا ہی نے وہ کیا. کسی نے کسی کا پیر توڑا تو اس کو اتنی دیت دینے ہیں، یہ خدا نے کہا ہے کہ حق کو یہ دیت دے. حقای مستحب نه واجب. مستحب والے حق جو ہوتے ہیں وہ حق معنوی ہوتے ہیں. آره اشکال نداره. اگه بلا خود طرف رو راضی کنه. نه حق یہ ضروری ہے کہ سامنے والے مسئلے جو صاحب معاملہ ہے اس کو راضی کیے. یعنی کسی ہم حق الناس عام طور سے جو یعنی پیسے، جیسے حج بھی ہے اس کے اوپر اور مقروض بھی ہے، کون سا مقدم ہے؟ حج حق تو اللہ ناس مقدم ہے ہم زکات کہ لوگوں پیسہ واپس کریں، یا حج جو حق اللہ ہے، حق اللہ زکوٰۃ بھی اس کے اوپر ہے، دین حق الناس. اور لوگوں کا قرضہ بھی ہے. تو زکوٰۃ حق اللہ ہے، لوگوں کا قرض جو ہے وہ حق الناس ہے. کون سا ہو؟ یعنی خدا برای مؤمن این حق را قرار داده. احترام مومن حق اللہ میں سے، کیونکہ دیگه رو کی خدا نے قرار دیا ہے. نمیدونم کس نے یہ دیت طے کی ہے؟ کس نے یہ احکامات جو ہیں بعض مظالم به ذمه‌اش هست کی رد مظالم جس کے اوپر ہے، کس خدا نے سب کچھ طے کیا ہے. ایک دفعہ خدا نے حج ہے یا نماز ہے اپنے لیے فرض کی ہے، یعنی اپنے سلسلے میں فرض کی ہے، اور ایک دفعہ بندوں کے لیے فرض کی ہے. نه خدا گفت اگه توبه کرد من راضی میشم. علیکم السلام. هذا ما يجوز كلها باطل باستثناء واحد شيء واحد وهو یہ سب باطل ہے يعني كل الأطراف رضوا ما يخالف. مگر یہ کہ دونوں لوگ آپس پہ راضی ہو جائیں. لا إن الحكم لیکن اگر دونوں لوگ راضی نہیں ہیں تو یہ سب باطل ہے. بل عليكم السلام. مرحوم شیخ انصاری ایک کتاب نوشته. مرحوم شیخ انصاری نے ایک کتاب لکھی ہے اسی سلسلے میں. انصاری که استاد فقها و مراجع ہے. شیخ انصاری جو استاد ہیں فقہا، اس میں فرق کرتا ہے. کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مباح ہے. موارد مختلف ہیں، سب ایک حکم میں نہیں ہے. علیکم السلام.
بالنظر لا، اما جماعة من الفقهاء يقولون نعم. میری نظر میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض نے اس کو بعض نے کہا کہ نہیں، نماز کو پھر سے پڑھے. سلام علیکم. بله بله. آها. آها. همین یعنی نه انسی نه جن، یعنی اینا دخترن. همین نه نیست، چون نیست جن، یعنی یطمثنن یہ اجنہ نہیں ہے، جن اونجا انس هم که وجود کیونکہ یہ داره، وہاں اونها هم کاری نکردن. یہ اشارہ ہے کہ نہ یہ جن ہے نہ انس. السماوات یعنی خدا و الہ فی السماوات. یہاں پر جو پہلا سوال آپ نے من کی بات کی، وہاں پہ خدا نے اپنی طرف اشارہ کیا. من یعنی خدا، خدای آسمان، خدایی که تو آسمونه، خدایی که تو زمینه. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، یعنی خدا. این را مغنی در اون اس کو آپ مغنی میں دیکھیں، آخری بابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ من اور ماں کہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں. یعنی ماں حرف ماں من کی جگہ پہ آ جاتا ہے، من ماں کی جگہ پہ آ جاتا ہے. نه روایت داره در جن صلحای جن در اعراف هستن. روایت اعراف میں ہے، اجنہ اعراف ہے. ایک جگہ جنت ہے، ایک جگہ جہنم ہے، کہ اعراف ہے، دنیا جیسی ہے. اجنہ کے لیے اعراف ہے. نہ بہشت شبیہ دنیا جیسا ہے، نہ جہنم دنیا جیسا ہے، لیکن اعراف جو صالح ہیں لیاقت بہشت ندارن. اعراف ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں وہ صالح بندے ہیں جن کو لیاقت نہیں ہے جنت جانے کی، لیکن جہنمی نہیں ہے، تو ان کو اعراف پہ رکھا جائے گا. اور جنہ میں بھی جو صالح ہیں ان کو اعراف پہ رکھا جائے گا. حیوانات بہشت و جہنم ندارن، اما روایت حیوانات کے لیے جہنم اور بہشت نہیں ہے. کردن تو دنیا یا ظلم. ہاں روایت میں ہے کہ دنیا ظلم ہوا ہے جن پر، اون مظلوم وہ زندہ ہوں گے قصاص میکنن، اور مظلوم سے قصاص لیں گے دوباره میمیرن. اور پھر دوبارہ مر جائیں گے. آره دیگه، آره آره دیگه. بله همینه دیگه. همش یہی حق الناس ہے، کو بزرگ مثل یہ سب حق ہیں. میلیونش چھوٹا اور بڑا کا مسئلہ نہیں ہے. نعم 10 لاکھ بھی پیسہ ہے، روپیہ ہے، 10 روپے بھی روپیہ ہے. ای ای لا صلاة الظهر والعصر نماز ظہر اور عصر الان هو الله اس موسع میں کوئی حرج نہیں. الى منتصف الليل اللہ نے وسعت دی المغرب والعشاء. رات تک، اس کو مغرب اور عشاء کو رات تک جگہ دی ہے. ہاں کوشش ہے، اچھا ہے، کرے جلدی پڑھے بہتر ہے، اول وقت پڑھے بہتر ہے، لیکن وقت وسعت ہے اس کے اندر. مشهور بین فقها که منم قبول دارم، صاحب جواهر مشہور فقہا کے درمیان یہی ہے، مجھے بھی قبول ہے یہ بات، کہ 2 صاحب جواہر نے 2-3 صفحہ اس پر بحث کی ہے اور استدلال کی ہے.
مغرب شرعی اور اذان فجر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ نصف شب ہے. گفتن بین بعض غروب جو کم ہے فقہا میں سے انہوں کہ الشمس غروب آفتاب سے اما اینا غالب طلوع قبول ندارن، خورشید تک ہے، بزنم لیکن غالباً اس کو قبول نہیں کرتے. شرعاً اور منتصف میں بھی اس کو اللیل میں شرعاً بین مغرب نصف و لیل جو ہے آدھی رات ہے فجر صادق مغرب اور فجر کے درمیان، فجر صادق یعنی اذان صبح اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے. به ساعتهای الان تقریبا بین 11 و 11 و نیم میشه، اما کم یه خود جلو جیسے وقت آج کل کی گھڑیوں کے حساب سے شاید 11 11:30 کے بیچ میں آج کل. ظاہر سی بات ہے گرمی اور سردی میں وقت اس کا بدلتا رہے گا. نماز ظهر آها آره خب محل خلافه، یہ محل اختلافی خلاف مسئلہ ہے مشهور کہ اینه غروب سے چرا کہ چرا غروب سے خلافه نماز ظہر عصر ختم ہوتی ہے یا مغرب کے آنے سے. لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ غروب سے ختم ہو جاتا ہے. جو بیچ کا وقت ہے مغرب کے بیچ میں اور غروب کے بیچ میں وہ وقت نماز ظہر عصر کا نہیں مانا اقام جاتا ہے. الصلاة لدلوکشون دلوک تو تفاسیر داره، روایت هم داره، منتصف تفسیر میں النهار دلوف بین وہ طلوع منتصف النہار یعنی زوال کا وقت، آفتاب این دلوک اسمش. یعنی بیچ کا وقت، طلوع سے لے کے غروب کے بیچ کا وقت ہے. یہ ہے زوال کا وقت ہے، یہ چرا دلوک همون زوال الشمس ہے. یعنی همون زوال دلوک یہ شمس یعنی زوال. یعنی زوال، دلوک الشمس یعنی زوال. بله سلام علیکم. آها اگر میدونید اگر آپ این پولی جانتے که ہیں داره میده مال کہ یہ قماره پیسہ جو آپ کو نه دے رہا نه یہ جوئے کا جایزه پیسہ میگیره ہے نه جایزه، تو نہ آپ اما لے اگر سکتے ہیں نہ نمیدونید تصرف. که این مال لیکن قماره آپ کو نہیں معلوم چون که قمار کہ بازی یہ جوئے کا ہے. ہو یه سکتا پول دیگه هم کیونکہ داشته صرف باشه اصل صحت شاید میگیره صرف سوالم جوئے کا پیسہ نہیں، کچھ اور بھی پیسے، تو اس آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے دے رہے ہو. عرض میکنم بله بله قاعدیت میگیره، اگه مشکل داشت اصل صحت میگیره. لہذا عرض کردم دیکھیے اگر قاعدے ید میدونید یہاں پر اگه جاری ہو جائے گا، جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کا ہے، یا اصل صحت جس کے بارے میں معلوم نہیں وہ صحیح ہے. اس عنوان سے یہ سب حل ہے، سلام مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ جوئے کا پیسہ ہے. سلام ای ای التوفيق أنه هذول يحجون الحج توفیق یہ مو أهل خبرة للقرآن ہے، إشكالهم اس کو مو اہل صحيح فن کو بیان، مو صحيح. یعنی اگر زي کوئی فن كتاب کا جاننے الكافي والا ہے، للشيخ قرآن کو الكليني، سمجھتا واحد ہے، يجي يقول هذا مو للشيخ الكليني كله. تو وہ اس پر اعتراض، جو اس فن کا باہر ہے اس پہ اعتراض سے وارد القرآن نہیں. اللي جیسے مثلا کتاب کافی شیخ الشيخ کلینی کی ہے، الكليني واحد کوئی آپ يجي کہے کہ يقول نہیں ان کی نہیں ہے، جو اگر اہل فن نہیں اس کے مو اعتراض کی کوئی صحيح. حیثیت نہیں، متواتر أن القرآن کیونکہ متواتر ہے الله کہ یہ عز شیخ وجل توسی کتاب ہے، یہ شیخ علامہ أهل محلی کتاب ہے. خبرة تو جو اس القرآن فن کا ماہر الذين نہیں ہے سماه أهل وہ العلم تو اس کا اعتراض کی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح واحد مو طبيب قرآن کے اہل فن رسول اور اہل بیت ہیں، هذول مو وہ أهل بیان کریں گے کہ کیا صحیح ہو کیا غلط ہے، اور کہاں پر اعتراض ہے اور کہاں پر اعتراض نہیں ہے. غیر کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر. بله نه
قرآن فرموده زیادی نخندید نہیں روایت یہ قرآن نے یہ کہا زیادہ نه خنده نے کہا ہے کہ زیادہ نہ ہنسو روایت داره خود قد تبسم ہنسنا که یک قدری لبا یعنی کنار تبسم میره کی حد تک این دندونای جلو پیدا میشه مسکراہٹ این مقدار اشکال نداره یعنی نه اس پہ کوئی حرج نہیں ہے نه همش حروم نیست اما این مقدار کوئی بھی حرام نہیں ہے مکروه نیست لیکن یہ جو مسکراہٹ اور تبسم ہے یہ مکروہ نہیں ہے کردن دهنشون رو باز روایت میں کہ رسول اکرم جب ہنستے تھے مسکراتے تھے تو ان کا منہ کھلتا نہیں تھا کبھی که بهش بگن قاه قاه این مکروه حروم نیست کہا ہاں مکروہ ہے حرام نہیں ہے مکروہ ہے آن آه. ببینید در تفسیرش این روایات داره تفریح مطلقا یہ روایات میں ہے سر کہ مطلقاً ہنسنا یا زیادہ ہنسنا مکروہ ہے روایت میں ہے تفسیرش هست اون تعویل آیت اس کی تفسیر وہ تعویل آیت ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ تعویل ہے آیت کی اور یہ تفسیر ہے آیت کی اس کو میں نے مکرر بیان کیا ہے کہ جبرائیل جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوتے تھے قرآن جب لے کے آتے تو چار چیزیں لاتے کچھ خود پڑھتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن ہے بعد کوئی جملہ یا چند جملے پڑھتے تھے کہتے یا رسول اللہ یہ قرآن نہیں یہ تنزیل قرآن ہے یا ویسے یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک یہ قرآن ہے فی علی یہ تنزیل ہے یعنی یہ شان نزول ہے اس آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے پھر ایک کلمہ یا چند کلمے بیان کرتے تھے اور پیغمبر سے بیان کرتے تھے یہ تفسیر نہ قرآن نہ تعویل کبھی بیان کرتے تھے کچھ چیزوں کو پیغمبر کو بیان کرتے یہ تعویل قرآن ہے چار چیزیں ہو گئی تو جو روایت کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے قرآن کو لے کر تو وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ لے کر آئے یعنی اصل متن اور وہ تین چیزیں یعنی تعویل و تفسیر اور تنزیل ان شہادت پیغمبر کے بعد اس پورے قرآن کو جب لے گئے تو انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ قرآن جو تعویل اور تنزیل اور تفسیر کے ساتھ ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے ورنہ وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا قرآن وہ غیر شیعہ کے ساتھ ایک نقطے کا فرق نہیں ہے اس میں صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ Pero